السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا نیا سبق مناظر پاکستان پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد کو دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ پاکستان کے مختلف صوبوں سے طلباء و طالبات کو متعارف کروایا جا سکے اور مختلف علاقوں کے رہن سہن اور وہاں کی روایات سے واقفیت پیدا کر پائیں، تاکہ لوگوں کو پاکستان میں موجود جگہوں کی اہمیت، وہاں کے رہن سہن، وہاں کی روایات سے آگاہی حاصل ہو سکے اور مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو سکے۔ مناظر پاکستان۔ مناظر، منظر کی جمع، مراد نظارے یا دیکھنے کی چیزیں، اور مناظر پاکستان قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں خاص الفاظ کی طرف۔ ناشکرے، جو شکر ادا نہ کر سکیں۔ دنگ، حیران۔ بلتستان شمالی علاقہ۔ ہیبت، خوف یا ڈر۔ جاذبیت، جذب کرنے کی طاقت۔ سنگین، خطرناک۔ پلتو، عکس، زیارت، دیکھنا۔ لکودک، ویران۔ چٹیل، جہاں کوئی میدان نہ ہو۔ ہچکولے، توازن برقرار نہ رکھنا۔ آمیزش، ملاوٹ۔ مناظر یعنی نظارے، لفظ منظر کی جمع ہے جس کے معنی ہے دیکھنے کی چیز۔ وہ چیز جو دیکھنے کے قابل ہو یعنی لائق ہو، یعنی ایسی چیز جس میں اتنی اور ایسی خوبیاں ہوں کہ انہیں دیکھنے کو جی چاہے۔ خوبیاں یعنی صفات۔ تو یہاں پر مناظر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے نظارے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں اور ان میں ایسی صفات، ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ ہمارا دل انہیں بار بار دیکھنے کو چاہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سی چیزیں قابل دید ہیں یعنی دیکھنے کے قابل ہیں۔ ان میں کچھ تاریخی عمارات اور مقامات ہیں اور بہت سے قدرتی مناظر ہیں۔ قدرتی یعنی قدرت کے نظارے، اصلی نظارے، منظر جو اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ ہیں۔ تو بعض تاریخی عمارات اور بعض مقامات اور جگہیں ایسی ہیں پاکستان کے اندر جو دیکھنے کے قابل ہیں اور جن میں وہ خوبیاں اور صفات ہیں کہ ہمارا دل انہیں دیکھنے کو چاہتا ہے۔ ہمارے ملک کے بعض ناسمجھ اور ناشکرے لوگ اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم تو سیر و تفریح کے لیے یورپ جا رہے ہیں، یہاں پاکستان میں کیا رکھا ہے۔ تو ہمارے ملک کے بعض کم عقل اور ناشکرے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے اگر گھومنا پھرنا ہے، سیر و تفریح کرنی ہے اور قدرت کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنا ہے تو ہم یورپ جائیں گے۔ پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر ہم اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ سکیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ کے کرم سے یعنی اللہ کی مہربانی سے جو کچھ ہے وہ دنیا کے بہت کم ممالک میں ہے۔ پاکستان میں دنیا کا ہر موسم اپنے وقت پر اپنا رنگ جماتا ہے یعنی اثر دکھاتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیوں میں سے کچھ چوٹیاں پاکستان میں ہیں۔ بلند ترین یعنی سب سے اونچی چوٹیاں پاکستان میں موجود ہیں، جیسے K2 ہے، اور جن کے دامن میں پھیلے ہوئی وادیوں میں ایسے قدرتی پھول اگتے ہیں اور اس کثرت سے اگتے ہیں کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وادیوں میں یعنی پہاڑوں کے درمیان کے علاقے میں اتنے خوبصورت پھول اتنی زیادہ تعداد میں دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں چند ماہ چھوڑ کر سال بھر برف باری ہوتی ہے، یعنی صرف چند کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں برف باری نہیں ہوتی، لیکن سال کے زیادہ تر حصے میں برف پڑتی رہتی ہے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بارش نہ ہو۔ ہمارے شمالی پہاڑی علاقوں میں ایسے خوبصورت اور حیرت انگیز قدرتی مناظر ہیں۔ حیرت انگیز یعنی حیران کر دینے والے کہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں ہوں گے۔ یہاں پر بیٹا قدرتی مناظر مرکب توصیفی ہیں اور شمالی پہاڑی علاقے جو ہیں یہ اسم معرفہ ہوں گے۔
پچھلے سال ایک روز ہماری اردو کی ٹیچر نے کلاس میں لڑکیوں سے کہا کہ آج میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکیاں پاکستان کے قابل دید مناظر و مقامات کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کریں، یعنی وہ مناظر جو دیکھنے کے قابل ہیں ان کے بارے میں تفصیلات بیان کریں۔ مختلف لڑکیوں نے مناظر پاکستان کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ سعدیہ نے بتایا کہ ایک سال اس کے ابو نے اگست کے مہینے میں سب بہن بھائیوں کو سکردو کی سیر کروائی۔ سکردو بلتستان کا صدر مقام یعنی دارالحکومت ہے۔ یہ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ سعدیہ نے بتایا کہ سکردو تک سڑک کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ابو اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے گئی تھی۔ سعدیہ نے بتایا کہ اس کے ابو سکردو سے انہیں شگر لے گئے۔ یہ ایک خوبصورت وادی ہے۔ وادی یعنی پہاڑوں کے درمیان کی نشیبی جگہ جو بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ بلند و بالا یعنی اونچے، اور بلند و بالا بیٹا قواعد کی روح سے مرکب عطفی ہوگا۔ شگر تک آدھا سفر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب آپ سکردو سے شگر جاتے ہیں تو آدھا راستہ ایسا ہے، آدھا سفر ایسا ہے جہاں پر دریائے سندھ آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے۔ دائیں طرف خشک اور بلند سیاہ پہاڑ ہیں، سیاہ یعنی کالے، جن کے پہلو میں سڑک ہے، اور سڑک کے ساتھ نشیب میں لداخ کی طرف سے بہتا ہوا دریائے سندھ آتا ہے۔ یہاں دریا کا پارٹ اتنا چوڑا ہے، پارٹ یعنی چوڑائی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دریا کا پارٹ یعنی وہ حصہ اتنا چوڑا ہے کہ اسے دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی، یعنی ہم پر خوف چھا جاتا ہے۔ دریا کے اس پار بھی پہاڑی سلسلہ ہے، اور پہاڑ کے دامن میں سے دریا کے کنارے تک ریت ہی ریت نظر آتی ہے، اور یہ منظر ایسا پرعظمت ہے کہ دیکھنے والا حیرت اور ہیبت سے گنگ ہو جاتا ہے، یعنی چپ ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا حیران ہوتا ہے اس منظر کو دیکھ کر کہ دریا کا یہ حصہ کتنا گہرا ہے، اور پھر دور دور تک ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہے، اور یہ منظر یعنی نظارہ ایسا پرعظمت ہے کہ دیکھنے والا حیرت اور ہیبت سے گنگ ہو جاتا ہے، یعنی وہ حیرانی اور خوف کی کیفیت میں کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا۔ ایک مقام یعنی ایک جگہ پر ایک معلق پل ہے، یعنی ایک لٹکا ہوا پل ہے جس کے ذریعے دریا کو پار کر کے بائیں طرف شگر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ پرپیچ پہاڑی راستہ بتدریج بلند ہوتا جاتا ہے۔ پرپیچ یعنی مشکل راستہ ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بلند ہو رہا ہے، اور انتہائی بلندی پر پہنچ کر یہ راستہ شگر کی طرف اترنا شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر دریائے سندھ نظر آنے لگتا ہے۔ دریا کیا ہے؟ لگتا ہے سمندر ہے۔ سکردو سے شگر تک کے سفر میں ایسے ایسے پرعظمت اور شاندار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پرعظمت یعنی جن سے اللہ کی عظمت اور شان نمایاں ہوتی ہے، اور خوبصورت مناظر کہ انسان متحیر رہ جاتا ہے، یعنی حیران ہو جاتا ہے، اور اللہ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی عظمت بڑائی کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔ سعدیہ وادی شگر کے مناظر کا ذکر کرتے کرتے ذرا رکی یعنی ٹھہری، تو معاذہ نے اس سے پوچھا یعنی دریافت کیا کہ سعدیہ، تم نے سکردو سے شگر تک کے مناظر کا تو بتایا، لیکن اس علاقے میں واقع جھیل سدپارہ کی منظر کشی نہیں کی، یعنی تم نے ہر جگہ کے بارے میں بتایا، بہت باریکی سے منظر کشی کی، لیکن جھیل سدپارہ جو کہ بہت اہم ہے اس کے بارے میں تم نے نہیں بتایا، اور نہ ہی اس کی منظر کشی کی۔ سعدیہ جواباً کچھ بولنا چاہتی تھی کہ مس نے اسے روک کر کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ صرف ایک ہی علاقے کے مناظر کے بارے میں گفتگو نہ ہو، یعنی بات چیت نہ ہو، بلکہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مناظر کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ استانی صاحبہ کی خواہش تھی کہ صرف اور صرف چند علاقوں کی بات نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ مناظر کے بارے میں آنکھوں دیکھا حال بیان کیا جائے، تاکہ بچوں کو پاکستان میں موجود خوبصورت مقامات کے بارے میں، مناظر کے بارے میں پتہ چل سکے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں گے، اور بآسانی انہیں سبق یاد کرا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔